احسن نے صوبیہ کو پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا اور اس کے عشق میں اپنی جان دے دی۔ بہت ہی پیاری کہانی آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں۔ اس دن میرا کزن احسن ہمارے گھر آیا ہوا تھا۔ ہم صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے والے گھر سے ایک لڑکی پانی بھرنے آ گئی، کیونکہ ان کے گھر میں پانی کی قلت تھی۔ وہ پانی بھر کر چلی گئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ احسن اسے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا کندھا ہلایا۔ احسن، وہ چلی گئی ہے، اب کس کو دیکھ رہے ہو؟ تب وہ چونکا۔ باجی، یہ کون تھی؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہماری پڑوسن ہے، حسنہ، میں نے شرارتاً کہا۔ حسنہ؟ کیا واقعی کسی نے صحیح نام رکھا ہے؟ احسن سچ سمجھا تو میں ہنس پڑی اور بولی، اس کا نام صوبیہ ہے۔ خیر بات آگے ہو گئی۔ اسی دن احسن نے ڈیک پر گانا لگایا۔ گانا بہت اچھا تھا، لیکن ڈیک کی آواز ذرا اونچی تھی، باہر تک جا رہی تھی۔ اتنے میں صوبیہ دوبارہ آ گئی، جیسے اسے بلایا گیا ہو۔ وہ آتے ہی مجھ سے پوچھا، باجی، یہ گانا کس نے لگایا ہے؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ گانا بہت اچھا ہے، اس گانے نے میرا دل کھینچ لیا ہے، وہ بولی۔ تب میں نے اٹھ کر آواز آہستہ کیا کر دی۔ اس نے پوچھا، باجی یہ کیسٹ آپ کی ہے؟ نہیں، یہ میرے کزن احسن کی ہے۔ مجھے گھر میں سنائی دی تو پھر آواز اونچی رکھیں، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ احسن نے ہماری گفتگو سن لی تھی اور مسکرا رہا تھا۔ اس کے والد شام کو اسے لینے آ گئے، لیکن وہ جانے کو تیار نہیں تھا۔ تایا سے بولا، ابا جان مجھے واپس سیالکوٹ نہیں جانا۔ تایا ابو حیران رہ گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہاں اچھا کام سیکھ رہے ہو، یہاں رہ کر کیا کرو گے؟ میں یہاں کام سیکھوں گا، یہ بڑا شہر ہے۔ اس وقت میرے شوہر بھی وہاں موجود تھے۔ کہنے لگے، تایا جی اگر احسن سیالکوٹ جانا نہیں چاہتا تو اس کو یہیں رہنے دیجیے، میں اسے اپنی نگرانی میں کام سیکھنے پر لگا دوں گا۔ بیٹا احمد، یہ وہاں جس شخص سے کام سیکھ رہا ہے وہ بھی بہت اچھا کاریگر ہے، یہ یہاں رہ کر کیا کرے گا؟ تب میں بول پڑی، تایا جی یہ یہاں بہت خوش ہے، رہنے دیجیے نا۔ وہ بولے، چلو ٹھیک ہے، اس کی یہی مرضی ہے تو یہی صحیح، لیکن تم دونوں اس پر نظر رکھنا، یہ وقت ضائع نہ کرے۔ اور وہ احسن کو ہمارے گھر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اگلے دن وہ احمد کے ساتھ کام پر جانے لگا۔ وہ بہت دل لگا کر کام سیکھ رہا تھا۔ چند دنوں میں ہی اس کے ہاتھ میں اتنی صفائی آ گئی کہ ہم سب حیران رہ گئے، گویا اس پر ان پڑھ ہونے کا الزام غلط ثابت ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ شام کو دکان سے آ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، باجی آپ سے ایک بات کروں، کسی سے کہیں گی تو نہیں؟ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ بولا، میں کسی سے نہیں کہوں گی باجی بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ کی پڑوسن لڑکی صوبیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی اور بولی، ایک بار دیکھ کر ہی اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ اس نے جواب دیا، نہیں، وہ روز ہی احمد بھائی کی دکان کے سامنے سے گزر کر اسکول جاتی ہے، میں روز اسے دیکھتا ہوں، کیا آپ اس کی مرضی پوچھ کر مجھے بتا سکتی ہیں؟ میں نے کہا، ہاں بتا دوں گی۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن کچھ دن گزرے تھے کہ تایا ابو آ گئے اور بولے، سیکھ لیا نگینے جڑنا، اب اپنی دکان پر چلو اور میرے ساتھ کام کرو۔ یہ سن کر احسن کا منہ اتر گیا اور اس نے باپ کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا کہ میں مکمل کام سیکھنے کے بعد ہی گھر جاؤں گا، استاد مجھے بہت محنت سے سکھا رہے ہیں۔ تایا اسے ڈانٹنے لگے، تبھی وہ رونے لگا۔ تایا ابو دراصل سونار کا کام کرتے تھے اور احسن زیورات میں نگینے جڑنے اور موتی لگانے کا کام کرتا تھا۔ آخر تایا ابو نے پوچھا، کسی وجہ سے تم اپنا گھر چھوڑ کر ان کے گھر رہنا چاہتے ہو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ تو میں تم کو یہاں رہنے دوں گا،
ورنہ میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ احسن نے ہمت سے کام لے کر سچ بات کہہ دی۔ میں اس محلے میں رہنے والی ایک لڑکی صوبیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے بہت پسند کرتا ہوں۔ تایا ابو نے سوال کیا، کون لوگ ہیں؟ وہ تب معاملے کی نزاکت سمجھتے ہوئے میرے شوہر بول پڑے، لڑکی کے والد ہمارے پرانے پڑوسی ہیں، اچھے لوگ ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں۔ تایا نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کے جاننے والے ہیں تو ان سے بات کریں، پھر مجھے بتائیں۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں تایا جی، میں بات کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ تایا کے جانے کے بعد میرے شوہر نے بات بنانے کی بجائے بگاڑ دی، کیونکہ وہ اس معاملے سے خوش نظر نہیں آتے تھے۔ انہوں نے کچھ اس طرح بات کی کہ صوبیہ کے بھائیوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نہ صرف بہن کو مارا پیٹا بلکہ اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا۔ احمد نے اس لیے بات بگاڑی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ احسن باز آ جائے، ورنہ وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ احسن نے لگن سے کام سیکھ لیا تھا اور ان کی دکان پر محنت سے کام کر رہا تھا۔ وہ اس کے ہنر سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور اس کو اپنی بہن سے بیاہنے کی پلاننگ کر رہے تھے، اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ اس کا رشتہ کہیں اور ہو جائے۔ صورتحال بانپ کر احسن نے جرأت کی اور خود صوبیہ سے جا کر بات کی اور کہا کہ تم ہمت کرو تو ہم کورٹ میں جا کر شادی کر لیتے ہیں۔ مجھے اس بات کا علم نہ ہوا ورنہ میں ان کو روکتی۔ ایک دن دونوں اکٹھے گھر سے نکل گئے۔ جب احمد رات کو دکان بند کر کے گھر لوٹے تو پوچھا، احسن کہاں گیا ہے؟ آپ کے ساتھ دکان پر گیا تھا، وہاں سے تو شام کو نکل گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، گھر جا رہا ہوں، وہ کہیں غلط راستے پر تو نہیں چلا گیا؟ اتنی رات کے کسی لڑکی سے تو ملنے نہیں گیا؟ تبھی انہوں نے مڑ کر صوبیہ کے گھر کی طرف دیکھا۔ ان کی سیڑھیوں کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ان کو شک ہوا۔ وہ اسی وقت صوبیہ کے گھر کی طرف گئے اور ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کا بھائی باہر نکلا تو احمد نے پوچھا، کیا وہ گھر میں موجود ہے؟ اس نے کمرے میں جا کر دیکھا، وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ سارے گھر میں تلاش کر لیا مگر وہ گھر میں ہوتی تو ملتی۔ وہ احسن کے ساتھ نکل چکی تھی۔ اب تو سبھی کے چھکے چھوٹ گئے۔ احمد کے مشورے سے وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے ریلوے اسٹیشن آئے اور لاہور جانے والی گاڑی میں ان کو پکڑ لیا۔ وہ صوبیہ کو مارتے ہوئے گھر لائے اور احسن سے کہا کہ اگر اب تم نے ہمارے گھر کی طرف دیکھا بھی تو تم کو جان سے مار دیں گے۔ احمد نے احسن کو سیالکوٹ بھیج دیا اور کہا کہ اب تمہارا ادھر رہنا ٹھیک نہیں ہے، صوبیہ کے بھائیوں نے تمہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ احسن کے دل پر تو قیامت ٹوٹ گئی۔ باپ نے بھی جوتے لگائے اور زبردستی اپنی دکان پر بٹھا دیا۔ جب انسان کا دل کسی کام پر نہ چاہے تو وہ زبردستی نہیں کرنا پڑتا، تو اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ دنوں میں تایا جی نے بھانپ لیا کہ یہ بیل منڈے چڑھنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے کئی بار بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا پہلے کچھ بن جاؤ، کما کر دکھاؤ، پھر شادی بھی ہو جائے گی، لڑکی والے بھی کماؤ لڑکے کو ہی رشتہ دیتے ہیں، تمہارا اگر یہاں دل نہیں لگتا تو کسی دوسرے ملک چلے جاؤ۔ دبئی میں ہمارے چاچو کی دکان تھی۔ سمجھا بجھا کر تایا نے احسن کو چھوٹے بھائی کے پاس دبئی بھیج دیا۔ شرط یہ رکھی کہ کما کر لاؤ گے تو ہم تمہاری شادی صوبیہ سے کروا دیں گے۔ ان وعدوں پر وہ دبئی چلا گیا۔ صوبیہ جب مجھے ملتی تو اس کے بارے میں ضرور پوچھتی، میں اسے گول مول جواب دیا کرتی تھی۔ سال بعد دبئی سے آتے ہی وہ ہمارے گھر آیا۔ اتفاق سے صوبیہ نے اپنے گھر کی چھت سے اسے ہمارے گھر آتے دیکھ لیا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ فوراً قریبی سہیلی کے گھر جا کر
اس کو ہماری طرف بھیج دیا۔ یوں اس لڑکی کی بدولت ان کا رابطہ بحال ہو گیا۔ احسن نے اپنے والد کو وعدہ یاد دلایا کہ وہ اب صوبیہ کے والدین سے جا کر رشتے کی بات کریں۔ تایا جی بیٹے کے اصرار پر ہمارے گھر آئے اور ہم رشتہ مانگنے بھی گئے، لیکن صوبیہ کے والد اور بھائیوں نے صاف انکار کر دیا۔ یوں ہم بے نیل و مرام واپس آ گئے۔ احسن بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ ہم سب نے اسے سمجھایا کہ اب اسے بھول جاؤ۔ اس نے مجھے کہا کہ باجی میں اسے نہیں بھول سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، بھولنا تو پڑے گا۔ میں نے کہا۔ احسن نے دل پر صبر کی سل رکھ لی، مگر اس کے بعد وہ غلط راستوں پر چلا گیا۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر لی جنہوں نے اسے شراب نوشی پر لگا دیا۔ ادھر احسن کے والدین نے اس کے زخم کا مرہم تلاش کرنا شروع کر دیا۔ سوچا کہ بیٹے کی شادی کر دیں، بیوی آ جائے گی تو پرانے زخم ہی بھر جائیں گے۔ تایا جی نے احسن کی شادی اپنے ہم زلف کی بیٹی سے طے کر دی۔ اسے جب اس امر کا پتہ چلا تو بہت پریشان ہوا اور جھگڑنے لگا کہ میں ہرگز ماریا سے شادی نہیں کروں گا۔ کچھ دنوں بعد ماریا کے والدین شادی کی تاریخ لینے آ گئے۔ اس دن وہ بہت پریشان تھا۔ پریشانی کی عالم میں اس نے شراب پی اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ تایا جی اس کے پاس گئے اور پیار سے کہا کہ بیٹا، گھر میں مہمان آئے ہیں اور تم نے یہ حال بنا رکھا ہے، باہر آؤ اور اپنے خالو اور خالہ سے بات کرو۔ اس نے جواب دیا کہ میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا اور نہ ہی میری منگنی یا شادی ہوگی۔ تب تایا ابو غصے میں بولے کہ اگر تم نے ہمیں شرمندہ کیا تو میں تم کو گھر سے نکال دوں گا۔ یہ بات احسن کے دل پر لگی۔ اس نے اسی وقت کپڑے بیگ میں رکھے اور گھر سے نکل گیا۔ ماں نے جب اسے بیگ لے جاتے دیکھا تو رونے لگی۔ احسن نے ایک ہوٹل میں کمرہ لیا اور وہاں رہنے لگا۔ وہاں اس کی ملاقات ارشد نامی شخص سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنی پریشانی سے اسے آگاہ کر دیا۔ ارشد نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر کہا کہ دوستی کی ہے تو نبھا کر دکھاؤں گا۔ پھر بیگ سے پستول نکال کر بولا کہ اگر سیدھی طرح کام نہ ہوا تو زبردستی چھین لیں گے، جو راستے میں آیا اس سے نمٹ لیں گے، تم فکر نہ کرو۔ احسن کو اس کے ایسا سہارا ملا جیسے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جاتا ہے۔ ایک دن احسن صوبیہ کی گلی میں اس کی سن گن لینے گیا۔ ارشد ساتھ تھا۔ صوبیہ نے کھڑکی سے اسے دیکھ لیا۔ اس کا دل خوشی سے بے اختیار ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی ایک پرچہ لکھ کر کھڑکی سے باہر گرا دیا۔ لکھا تھا کہ احسن اس گلی میں دیکھ کر آیا کرو، کہیں میرے بھائیوں کی نظر تم پر نہ پڑ جائے، وہ تمہارے خون کے پیاسے ہیں، جان سے مار دیں گے۔ رکا پڑھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ تب ارشد بولا کہ تم پریشان نہ ہو، میں ہر وقت سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال بیکار نہیں کر سکتا۔ احسن نے کہا کہ میری باجی کا گھر وہ سامنے ہے، میں ان سے مل کر 2 منٹ میں واپس آتا ہوں، تب تک تم یہیں کھڑے رہنا۔ یہ کہہ کر اس نے سڑک پار کی اور ہمارے گھر کی طرف آ گیا۔ ارشد وہاں کھڑا تھا کہ ایک کار نے اسے ٹکر مار دی۔ وہ بال بچا اور غصے سے بولا، کیا تم لوگوں کو گاڑی چلانا نہیں آتی؟ اندھے ہو تم؟ اس بات پر کار سے 2 آدمیوں نے اتر کر اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ احسن مجھ سے دعا سلام کے بعد باہر نکلا تو دیکھا ارشد زخمی تھا اور لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ اسے فوراً اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا خون بہت بہہ گیا ہے، یہ پولیس کیس ہے۔ احسن نے فوراً جا کر تھانے رپٹ جمع کروائی اور ارشد کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کروا دیا۔ وہ 3 دن اسپتال میں رہنے کے بعد دم توڑ گیا۔ ادھر پولیس کار والوں کو
ڈھونڈتی رہ گئی۔ ارشد کے مرنے کا میرے کزن کو بہت صدمہ تھا۔ وہ ہمہ وقت اس کے غم میں ڈوبا رہنے لگا۔ ادھر پولیس نے مجرموں کو پکڑ کر جیل بھیج دیا۔ 3 ماہ کیس چلا، ان کی ضمانت ہو گئی۔ تو احسن نے سوچا کہ جب یہ جیل سے باہر آئیں گے تو میں خود اپنے دوست کا بدلہ لوں گا۔ وہ جیل سے باہر موٹر سائیکل پر بیٹھا ان کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ واپس باہر آئے، احسن کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ بھاگنے لگے لیکن 2 زخمی ہو گئے۔ اتنے میں پولیس پہنچ گئی اور احسن کو پکڑ لیا۔ اسے جیل ہو گئی، زخمی گنڈے بچ گئے۔ اس کے والدین کو علم ہو چکا تھا کہ وہ جیل میں ہے۔ اولاد کی محبت سے مجبور ہو کر یا اس سے ملنے گئے، اسے تسلی دی کہ گھبراؤ مت، ہم تمہاری ضمانت کروا لیں گے، لیکن تم کو بھی ہماری عزت رکھنی ہوگی، تمہیں ماریا سے شادی کرنی ہوگی۔ اس پر احسن نے کہا، آپ لوگ چلے جائیے، مجھے ضمانت کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ نے چاہا جیل سے باہر آ جاؤں گا۔ تایا جی اس کے تیور دیکھ کر مایوس لوٹ گئے۔ احسن کو 3 برس کی قید ہو گئی۔ یہ خبر اخبار میں چھپی۔ صوبیہ نے بھی پڑھی تو رو دی اور شدت سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ احسن اچھا اور دل لگا کر کام کرنے والا لڑکا تھا، جو احمد کی ذرا سی بول سے کتنا بھٹک گیا۔ ایک اچھا سنار کے ہاتھوں تھک ہار کر جیل کی سلاخوں میں تھا۔ عشق نے اسے کہیں کا نہ رکھا تھا۔ ایک سیدھی سادی بات کو زمانے نے کتنا ٹیڑھا میڑھا بنا دیا تھا۔ جبکہ ہماری ذرا سی کوشش سے صوبیہ کے ساتھ احسن کی شادی ہو سکتی تھی۔ اس کے والدین کو منا لینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ میں اور احمد اس سے ملنے جیل گئے۔ اس نے مجھ سے صوبیہ کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا کہ وہ خیریت سے ہے، والدین اس کا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ فکر میں ڈوب گیا۔ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، وہ سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ وہ جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ اسی رات وہ موٹر بائیک پر ہمارے گھر آیا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ احسن نے اسے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں نے پوچھا کہ احسن تم یہاں کہاں؟ تم تو جیل میں تھے۔ وہ بولا کہ کھانا لاؤ باجی، کھانا کھا لوں پھر بتاؤں گا۔ اس کے پاس ایک شاپنگ بیگ تھا۔ کہنے لگا کہ یہ بیگ رکھ لو، میں بعد میں لے جاؤں گا۔ وہ نہانے چلا گیا۔ مجھے بیگ بھاری لگا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں پستول اور گولیاں تھیں۔ میں پریشان ہو گئی۔ پھر اس کے قدموں کی آہٹ پر بیگ بند کر کے الماری میں رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک مہمان بھی ہے، جس کی بائیک پر آیا ہوں۔ اسی وقت احمد آ گئے۔ وہ احسن سے ملے اور کہا کہ تمہارے آنے کا یہاں کسی کو علم نہ ہونے پائے۔ کھانے کے بعد احمد باہر چلے گئے۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ تم جیل میں تھے، کیسے اتنی جلدی باہر آ گئے ہو؟ وہ بولا کہ بس بھاگنے کا موقع مل گیا۔ وہ مجھے اسپتال لے جا رہے تھے تو میں بھاگ نکلا۔ اس نے بیگ مانگا جو میں نے دے دیا۔ اتنے میں احمد واپس آ گئے اور احسن سے کہنے لگے کہ تمہاری سزا تو باقی تھی، پھر کیسے آ گئے ہو؟ جب سنا کہ صوبیہ کی شادی کسی اور سے طے کی جا رہی ہے تو میں نکل آیا۔ میں نے یہ سب کچھ اس کے لیے کیا ہے، چاہے مجھے جان دینی پڑے یا پھر کسی کی جان لینی پڑے، میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں سہم گئی۔ میرے شوہر نے اسے سمجھایا کہ دیکھو احسن، ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا جس سے تم کو مزید نقصان ہو، پہلے ہی کافی نقصان ہو چکا ہے۔ احسن نے مجھے موبائل نمبر لکھ کر دیا کہ یہ صوبیہ کو دے دینا اور قسم دی کہ میرا یہ کام ضرور کرنا۔ تب میں نے نمبر اس کو دے دیا اور ان کا پھر سے رابطہ ہو گیا۔ احسن نے کسی نئی آبادی میں کرائے پر مکان لے لیا
اور پھر ایک روز صوبیہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ ادھر گھر والے بہت پریشان تھے اور صوبیہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میرے شوہر نے احسن کو فون کر کے کہا تم کہیں چلے جاؤ کیونکہ لڑکی کے بھائی تمہاری جان کے دشمن ہیں اور وہ تم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بے شک وہ میری جان کے دشمن سہی مگر میں ان کا دشمن نہیں ہوں۔ ہم نے اپنا حق حاصل کیا ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، اگر ڈر ہے تو پولیس کا کہ وہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ پولیس نے تمہیں پکڑ لیا تو صوبیہ کا کیا ہوگا؟ احسن نے کہا میں نے اسے فون پر صلاح دی کہ تم ماموں کے پاس چلے جاؤ، پھر ان کے توسط لڑکی کے گھر والوں سے صلح کی کوشش کرو، اسے والدین کے پاس چھوڑ کر خود تھانے پیش ہو جاؤ، باقی جتنی سزا ہے کاٹ لو اور پھر باقی زندگی آزادی اور بے خوفی سے بسر کرو۔ میں ماموں کے پاس نہیں جا سکتا، البتہ خالہ کے پاس لاہور چلا جاتا ہوں۔ یوں صوبیہ کو لے کر وہ خالہ کے گھر چلا گیا اور ان کو حالات بتا کر کچھ رقم مانگی۔ وہ پریشان ہو گئیں، تاہم کچھ رقم کا انہوں نے بندوبست کر دیا۔ خالہ یہ روپے کم ہیں، احسن نے کہا، بعد میں کہیں سے کر دوں گی، فی الحال اتنے ہی ہیں۔ اچھا خالہ، تم یہ رقم کل تک اپنے پاس رکھو، صوبیہ کو بھی میں صبح آ کر لے جاؤں گا۔ وہ سیدھا جوئے کے اڈے پر گیا جہاں اس کے دوست اور کچھ دوسرے لوگ جوا کھیل رہے تھے۔ احسن نے ان پر پستول تان لیا اور کہا مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے، تم لوگ یہ سارے پیسے مجھے دے دو ورنہ تم سب کو گولیاں مار دوں گا۔ لوگوں نے خوف زدہ ہو کر ساری رقم اس کے بیگ میں ڈال دی۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تب احسن نے اس پر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ یوں احسن وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور سیدھا خالہ کے گھر گیا۔ خالہ نے سوال کیا اتنی رات گئے آئے ہو، کہاں چلے گئے تھے؟ ایک دوست کے پاس چلا گیا تھا، رقم لینی تھی، صبح ہم ماموں کے پاس اسلام آباد چلے جائیں گے، احسن نے جواب دیا۔ اپنوں کے لیے بہترین گفٹس لے کر صبح ہوئی تو وہ صوبیہ کو لے کر ماموں کے گھر جانے کی بجائے اپنے ایک بہت ہی عزیز اور اچھے دوست کے گھر پہنچا اور اسے تمام حالات بتائے۔ دوست نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، بے شک آج رات تم میرے پاس ہی رک جاؤ، کل میں بھی تمہارے ساتھ اسلام آباد چلوں گا، تمہارا اکیلے جانا درست نہ ہوگا، جبکہ تمہاری منکوحہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے پاس رقم بھی ہے، ٹھیک ہے؟ احسن نے سوچا کہ رات کو سفر کرنا مشکل ہوگا، دشوار ہوگا کہ موسم خراب ہے، لہٰذا دوست پر بھروسہ کر کے وہ صوبیہ کے ساتھ اس کے گھر رہ گیا۔ رات کو جب دونوں سو رہے تھے تو اس کے دوست نے تھانے فون کر کے مخبری کر دی کہ مجرم میرے گھر پناہ لینے آیا ہے، آ کر گرفتار کر لیں۔ پولیس پہنچ گئی اور احسن کو گرفتار کر لیا گیا۔ تمہارے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ تھانے دار نے پوچھا۔ یہ میری بیوی ہے تھانے دار صاحب، برائے مہربانی میرے والد کو فون کر کے یہاں بلوا لیں تاکہ وہ اپنی بہو کو گھر لے جائیں۔ تھانے دار نے نمبر ملا دیا۔ احسن نے باپ سے بات کی، بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے، آ کر بہو کو گھر لے جائیں۔ یہ سن کر تایا جی نے فون بند کر دیا اور کوئی بات نہ کی اور تھانے نہ گئے۔ تب احسن نے صوبیہ کے بھائیوں کو فون کیا کہ آ کر بہن کو لے جاؤ کیونکہ مجھے تو جیل جانا ہے۔ فون سن کر وہ آئے اور اپنی بہن کو لے گئے۔ پولیس نے احسن کا چالان کر کے جیل بھیج دیا۔ 1 سال وہ جیل میں رہا جہاں اسے بیماری نے جکڑ لیا، اس کا جگر خراب ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ یہ عشق کی دردناک کہانی ہے، نہ جانے یہ عشق کتنے عاشقوں کو لے ڈوبا، شاید رہتی دنیا تک
عشق دلوں کا شکار کرتا رہے گا۔ یہ کہانیاں ایسے ہی جنم لیتی رہیں گی۔ اس طرح کے بہت ہی پیاری اور اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل اریحا کہانیاں کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔